آج میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. آخر میں آپ کو جھٹکا دوں گا. آپ کو خیر پاکستانی کو کیا جھٹکا دینا ہے؟ آپ لوگوں نے تو اتنے جھٹکے کھائے ہوئے اس ملک میں. بہرحال آپ کو حیرت ضرور ہوگی اور افسوس بھی ہوگا. قصہ یہ ہے کہ دبئی میں ایئر شو ہو رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں. کل جو ہے ایک دن پہلے وہاں پہ انڈیا کا جہاز بھی گر گیا اور انڈیا کو پوری دنیا میں شرمندگی کا سامنا ہے. اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتا تھا. اب ان کے پائلٹس کا یہ حال ہے کہ وہ نارمل جہاز بھی نہیں چلا سکتے، جنگ تو بہت دور کی بات ہے. تو خیر میری کہانی یہ نہیں ہے. اس کہانی کو تو پوری دنیا سنا رہی ہے اور انڈیا پہ جو کچھ گزر رہی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. کہانی میری یہ ہے کہ اس شو میں امارات ایئر لائن نے تقریباً 8 جہازوں کا آرڈر دیا ہے. 8 جہازوں کا آرڈر دیا ہے جو پیسنجر کو لے کے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ امارات ایئر لائن جو ہے وہ دنیا کی بہت بڑی ایئر لائن بن چکی ہے. تو وہ 8 جہاز آ رہے ہیں تقریباً 10 کھرب روپے کے. 10 کھرب روپے کے 8 جہاز کا آرڈر دے دیا ہے وہ. اور جب یہ جہاز بھی آ جائیں گے 8 جہاز، تو ان کے پاس، اس ایئر لائن کے پاس تقریباً 73 جہازوں کا بیڑا بن جائے گا. تو 73 جہاز کسی ایئر لائن کے لیے بہت بڑے جہاز ہیں. پچھلے سال اس ایئر لائن کا جو منافع تھا، صرف منافع، وہ تقریباً 100 کھرب روپے تھا. یہ میں پرافٹ کی بات کر رہا ہوں. یعنی اس ایئر لائن کا جو پچھلے سال کا پرافٹ ہے وہ 100 کھرب روپے ہے. تو یہ ایئر لائن جو ہے یہ منافع میں جا رہی ہے اور لوگ خوشی خوشی سفر کرتے ہیں. سروسز ان کی بہت اچھی ہے. اب جو یہ کہانی سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، آپ کہیں گے جی ساری ایئر لائن آگے جا رہی ہے تو یہ بھی آگے جا رہی ہے، تو کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات ہے. بڑی بات یہ ہے کہ اس ایئر لائن کو کھڑا کرنے میں سب سے بڑا کردار، یا ابتدائی طور پہ اس ایئر لائن کے لیے ٹریننگ، اس کی سروس، اس کے جہاز اڑانا، ان کے پائلٹس کو تیار کرنا، وہ پی آئی اے نے کیا تھا. آپ کو جھٹکا لگا نا؟ جی ہاں، پاکستان ایئر لائن نے اس ایئر لائن کو تیار کیا تھا، اس کو ٹریننگ دی تھی، اور بنیادی سٹرکچر کھڑا کرنے میں پی آئی اے کا بڑا رول ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس زمانے میں پی آئی اے کی کیا ویلیو تھی. اس کے علاوہ بھی پی آئی اے نے بہت سارے ملکوں کو ٹریننگ دی، ان کی سروسز ایئر لائن کو کھڑا کرنے میں مدد دی، لیکن سب سے پہلے جو دی تھی وہ امارات ایئر لائن تھی. تو اب جو پی آئی اے کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اپنے ملک کی ایئر لائن ہے، اور کبھی سنتے ہیں جی ہم اس سال اس کو بھیج دیں گے، کبھی سنتے ہیں جی یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بنیادی طور پہ پی آئی اے میں اس کی تباہی کا باعث بنی پولیٹیکل حکومتیں. انہوں نے بے تحاشا سیاسی طور پہ ملازمت دی، اس ادارے میں بھر دی. جو اہل لوگ تھے ان کو سائڈ پہ کیا، یا ان کو بھرتی نہیں ہونے دیا. جو سفارشی تھے ان کو بھرتی کیا. تو اس ایئر لائن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ابھی بھی آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو پی آئی اے کے آفس ہیں، وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈالروں میں سیلری لیتے ہیں، وہ سارے کے سارے سفارشی ہیں. کوئی اس میں میرٹ پہ آیا ہوا بندہ نہیں ہے، سب سفارشی ہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان سٹیل مل کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. دنیا کے سب سے بڑی سٹیل مل تھی، اس کو بھی سیاست نے مار دیا. پیکو فیکٹری مجھے یاد آتی ہے کیونکہ میں روزانہ وہاں سے گزرتا ہوں. اس کے بارے میں کہانی میں کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں. جرمن سے
اس کے علاوہ اٹلی سے، اس کے علاوہ بہت سارے ملکوں سے پیکو میں آتے تھے لوگ انجینئر تربیت لینے کے لیے پاکستان میں، بات پاکستان کی ہو رہی ہے، لیکن سیاست نے ہماری چیزوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ابھی 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے IMF کی، اس نے کہا کہ سارا اسٹرکچر جو پاکستان کا تباہ ہو رہا ہے وہ کرپشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے پورے 186 پیجز کی ایک رپورٹ بنائی ہے جس میں بتایا ہے کہ 5300 ارب روپیہ کرپشن کی نظر ہو گیا 2 سال پہلے، 23 میں اور 24 میں۔ اب یہ کرپشن سب کو نظر آ رہی ہے، کون کون لوٹ رہا ہے یہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن سب خاموش ہیں کیونکہ سب نے اپنا کہیں نہ کہیں حصہ ڈالا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ نیب کے حوالے سے اس نے لکھا ہے کہ وہ چونکہ نیب کا چیئرمین پولیٹیکل ہوتا ہے تو وہ سیاسی طور پہ اس کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا، نہ کہ لوگوں کو سزا دینا۔ تو نظام چینج کرنا پڑے گا، نظام ہمارا تباہ ہو چکا ہے، ہر طرح سے ہمارا سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ پیسے بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ اس ملک میں میں ہمیشہ کہتا ہوں چینج ضرور آئے گا، کوئی نہ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا اور اس ملک کی قسمت بدل دے گا، لیکن ابھی جو حال ہے وہ بہت زیادہ ابتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے اور خاص طور پہ پاکستان پہ رحم کرے، آمین۔